جنت کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی، کوئی یار، مددگار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ فارمی مرغے والی سبحان اللہ نہیں آج میں نے چھوٹا بچہ کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ایک یار ہوگا، ساتھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر میرا یار کون ہے؟ عثمان۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا، بیلی ہوگا، یار ہوگا۔ میرا بیلی، میرا یار جنت میں حضرت عثمان ہوگا۔ اللہ کون عثمان؟ کسی نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا، علی مرتضیٰ کیا آپ بھی عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں؟ سوال کرنے نے سوال کس سے پوچھا؟ علی سے۔ کس سے پوچھا؟ علی سے۔ علی سے پوچھا۔ سوال کرنے والا بھی بڑا کمال کا سوال ہے، اور دور کی بات مد نظر رکھ کر سوال کیا ہے کہ آپ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دشادہ نور کا، کیا آپ بھی عثمان کو ذوالنورین دو نور والا کہتے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ارے سوال کرنے والے، میں علی ان کو صرف، میں علی ہی صرف ان کو ذوالنورین نہیں کہتا، صرف زمین والے، صرف مکے والے، مدینے والے، عرب اور عجم کے رہنے والے انسان ہی ان کو ذوالنورین نہیں کہتے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے آسمان والے بھی ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ آسمان والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں یار ہوگا، میں محمد مصطفیٰ کا یار حضرت عثمان ہوگا۔ آج عید کا دن ہے، میں ہر صحابی کی فضیلت بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، صرف ایسے یہ تو آ گیا اس حدیث پاک کی روح سے محمد اللہ کے ولی ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہر کسی کا جنت کے اندر یار ہوگا، ساتھی ہوگا۔ میرے اللہ جو جنت کے اندر مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد جنت میں میرا ساتھی ہوگا، ذرا دنیا کے اندر ان کی زیارت کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا فلان جنگل میں، فلان بستی میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے میمونہ، وہ میمونہ تیرے ساتھ جنت میں ہو۔ اللہ کا ولی کامل اپنے گھوڑے پر کاٹھی باندھ کر راشن لے کر روانہ ہو گیا۔ بستی میں پوچھا یہاں میمونہ؟ بستی والوں نے کہا وہ میمونہ تو ایک آجرن ہے، بکریاں چراتی ہے، نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ اس میں کوئی کمال ہے، اور تم اتنے دور سے اس کے پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا جو تم جمال اور کمال دیکھتے ہو میں وہ دیکھنے نہیں آیا۔ تمہارے نزدیک اس میں حسن نہیں ہے، جمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، لیکن اس کو جو کمال میرے اللہ نے دیا ہے پتا تو بتاؤ۔ کہا فلان جنگل کے اندر وہ بکریاں چلا رہی ہے۔ امام محمد وقت ولی کامل چلا گیا جنگل میں۔ جنگل میں جا کر کیا دیکھا؟ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریاں چل رہی ہیں، لیکن کیا دیکھے گا؟ عجیب منظر، کمال ہے، مجال ہے کہ بکری زمین سے سر اٹھائے، ادھر ادھر دوڑے۔ عجیب منظر دیکھا، آج بکریوں کا ریوڑ کتنی عجیب طریقے سے چل رہا ہے۔ بکریاں چرانے والوں کو پتہ ہے نا، سارا دن چل 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 کر بیچارے تھک جاتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ بکریوں کا چرانا۔ باقی جانوروں بھی چرانا مشکل ہے، لیکن سب سے مشکل ترین بکریوں کا چرانا ہے، کیونکہ یہ بھاگتی بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ بکریوں کا چرانا عیب نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے۔ معاذ السلام نے
آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی کیوں حضور علیہ السلام کے غلام بنے؟ کیوں غلام بنے؟ کیونکہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، غار ثور کی بلندیوں پہ چلے گئے، حضرت بلال حبشی وہاں بکریاں چلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، بلال تم امیہ بن خلف کے غلام ہو، یہ ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اس کا دودھ اپنے آقا کو پلا دوں، اپنے رہنما اپنے پیشوا کو میں اس بکری کا دودھ پلا دوں۔ بلال بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے، رنگ کالا تھا لیکن دل اجالا تھا۔ کہا میں ان کا مالک نہیں ہوں، کفر کی حالت ہے، لیکن کفر کی حالت میں بھی بلال کو خیانت کرنا گوارا نہیں۔ اونچا بولو، کفر کی حالت میں بھی بلال کو کیا کرنا؟ خیانت کرنا گوارا نہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی خیانت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بلال کو گوارا نہیں ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جی اچھا اس طرح کرو، جو بکری دودھ نہیں دیتی، سکی ہے، جس کے تھن سکے ہیں، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہے، وہ دے دیں۔ دودھ لینا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے۔ بلال نے ایک بکری پیش کر دی جس کے تھنوں میں ذرہ برابر بھی دودھ نہیں ہے۔ بلال ابو بکر صدیق لا کر آئے، میرے نبی نے اس کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ بلال نے یہی معجزہ دیکھا تو میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کا گرویدہ بنا، غلام بنا۔ برادران اسلام بکریاں چل رہی ہیں، عجیب و منظر یہ دیکھا، واقعی یاد ہے پچھلا کہ سفر بھول آئے، جانا اسٹارٹ کیا تھا، میمونہ کی بکریاں ہیں چل رہی ہیں۔ آس پاس دیکھا کہ جنگل کے بڑے بڑے درندے، شیر اور چیتے کھڑے ہیں، جن کی آپس میں دشمنی ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ آتے امام محمد فرماتے ہیں، لوگوں میں نے یہ تعجب والا کام دیکھا کوئی چرواہ نہیں ہے۔ پھر ذرا غور سے میں نے دیکھا اتنے بڑے اتنے بڑے اجر کے اندر برادران اسلامی خاتون کھڑی ہے، اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ذرا قریب آستہ کے قریب چلا گیا، توجہ کرنا ہے، جب قریب چلا گیا اس نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا تو میں نے کہا، میمونہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا، محمد عبداللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا جملہ اس نے کیا کہا، اے محمد عبداللہ میری اور آپ کی ملاقات کا وقت تو جنت تھا، تو دنیا کے اندر کیسے آ گیا؟ حضرت محمد عبداللہ فرماتے ہیں، اے خاتون سب سے پہلے تو یہ بتا میرا نام کس نے تجھے بتایا ہے؟ کہ میرا نام محمد عبداللہ، میرا نام کس نے بتایا؟ آج پہلی ملاقات ہے زندگی کے اندر، میرا نام کس نے بتایا؟ میمونہ نے کہا، کیا کہا؟ ارے محمد بن عبداللہ، جس خدا تعالیٰ نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس رب الجلال نے تیرا نام بھی بتا دیا۔ اور آخری جملہ کہا، مانا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ تو بتا کہ شیر چیتا اور بکری ان کا آپس میں دشمنی ہے۔ شیر بکری دیکھ رہے، چیتا دیکھ رہے، یہ تو اس کی خوراک کے معاف نہیں کرتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس ریوڑ کی راکھی جنگل کے شیر اور چیتے کر رہے ہیں، یہ کب سے سنا ہوگی؟ جملہ سنو، کہنے لگی، اے محمد عبداللہ جب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی تو جنگل کے درندوں نے میری بکری سے صلح کر لی۔ او مسلمانوں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لو۔ ہم باغی ہو چکے ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم کیسے باغی ہیں؟ ایمانداری سے آپ بتائیں، آج فجر کی اذان سنی ہے تو کتنے لوگوں نے نماز ادا کی؟ میری بات کمی کرو۔ ہم رب تعالیٰ کے باغی ہو چکے ہیں، معزز سامعین کرام، ہم رب تعالیٰ کے عذاب کے
چکے ہیں. اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ صرف سرکار کی مہربانی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، میرے معبود جب تک آپ کا وجود مبارک اس دنیا کے اندر، دھرتی کے اندر، زمین پر رہے گا، میں تیرے نام لینے والوں پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کروں گا. ورنہ یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے سابقہ نبیوں کی امتوں نے اس سے تھوڑا سا گناہ کیا، اسی وقت رب تعالیٰ کا عذاب جوش میں آیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرما دی، کسی کو رب الجلال نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جا کر الٹا گرا دیا، آج تک نام و نشان بھی ان کا مٹ گیا ہے. اس لیے برادران اسلام، آؤ آج عید کا دن ہے، وعدہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، خالق کائنات سابقہ گناہ تو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں گناہ ہم نہیں کریں گے. رب تعالیٰ کی رحمت انتہائی قریب ہے. انسان دل سے توبہ کر رہا ہے، کسی کو بھی نہ بتائے. رب کعبہ کی قسم، مکے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جانا ثواب ہے. مدینے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانا ثواب ہے. پیر اور مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ دل ہے. تمہارے فاروق کا دور خلافت ہے، مضمون اور تھا، ٹاپک اور تھا جو میں نے تیار کیا تھا، لیکن علامہ اقبال کے شعر نے مضمون بدل دیا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. کون سا عمر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حق اور سچ میرے عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے. میرا عمر جو بھی بولتا ہے وہ سچ اور حق ہوتا ہے. کبھی میرے عمر نے غلط بات نہیں کی، کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. ارے عمر وہ انسان ہے کہ آپ نے تقریباً 36 فیصلے زمین کے فرش پہ کیے، رب تعالیٰ نے وہ 36 فیصلے آسمانوں کے عرش پہ کیے. یہ جو ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں، حاجی صاحبان نے دیکھا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، جب ادھر منہ کرو تو عمر فاروق کو یاد کرو. یہ مشورہ کس نے دیا؟ عمر فاروق نے دیا. رسول اللہ لوگ طواف کر کے ہر جگہ نفل ادا کرتے ہیں شکرانے کے. میرا مشورہ یہ ہے آئندہ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے وہ خانہ کعبہ کو بھی سامنے رکھ لے اور مقام ابراہیم کو بھی سامنے رکھ لے اور دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر شکرانہ نفل ادا کر دے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام کیا ہے؟ اس کے اندر پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان ہے، تاکہ رب یاد آ جائے اور رب کے ابراہیم بھی یاد آ جائے، پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے. عمر فاروق نے یہاں زمین پہ فیصلہ کیا، مشورہ دیا نبی کو. رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے نبی کو کہہ دے مجھے عمر کا مشورہ پسند ہے، فاتخذوا من مقابر ابراہیم مصلی، آئندہ کے لیے میں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا دوں. معزز سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. نوجوان آیا، شراب کی بوتل بھری ہوئی لے کر آیا، ضرورت پڑے گی دل کرے گا تو میں پی لوں گا. حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا، مدینے کا شہر ہے، گلی تنگ ہے. اب عمر پر نگاہ پڑی تو راستہ بدل بھی نہیں سکتے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی. عمر فاروق کے قریب آئے. عمر فاروق کون سا عمر؟ برادران اسلام وہ عمر برادران اسلام جو بیٹھا ہے مدینے محمد مصطفیٰ کے منبر پر اور لشکر کی کمان کر رہا ہے، جو بغداد شریف کے اندر جہاد کر رہا ہے اس کی کمان کر رہے ہیں، وہ عمر. برادران اسلام، حضرت عمر نے فرمایا نوجوان نکال، کیا ہے تیرے پاس؟ جناب پانی ہے. کچھ بھی نہیں. فرمایا نکال تو صحیح. اب نوجوان کامتے ہوئے ہاتھوں سے رومال کو نکالا، آہستہ آہستہ رومال کھول رہا ہے چادر. شاید عمر فاروق فرماتا ٹھیک ہے چھوڑ دے اور میں ان کو دھوکہ دے دوں گا، لیکن نہیں. عمر نے فرمایا کھول. جب عمر فاروق نے اس سے کہا کھول، اس نے رومال کو نکالا اور رومال کے اندر سے بوتل کو نکالا. کیا ہوا؟ وہ بوتل جس کے اندر شراب تھی رب تعالیٰ نے اس کو دودھ بنا دیا. کہ محمد سے وفا تو نے
چہرہ تھا، آپ صبر نہیں کر سکے، کرو اعلان۔ سارے جتنے بیٹھے نے سارے سونے تے مغمونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بیٹھے۔ خان صاحب دی علمی تقریر سنتے رہتے ہو، انہیں تسی سماعت فرما رہے ہو، اور پرسوں جمعے تے مزید سنو گے جنہاں کی قسمت تے ہویا۔ تھوڑی جی تقریر میں بھی کرنی ہے جٹا والی، جڑی تھوڑی جا بھی سمجھ آئے۔ بڑی برکتات بڑی برکت والا مہینہ، بلکہ خوش قسمت آسی جنہاں دی زندگی میں اللہ پاک نے ایک باری پھر سن اے مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ ہر بندے نے کوشش کی ہے، جنی وہ توفیق آئی، جتنے وہ نصیب آن، کسی ایک مہینے کا اعتکاف کیتا ہے، کسی 10 دن کا کیتا ہے، کسی 3 پوریاں نمازاں پڑھیاں نے، یعنی ساریاں تراویحاں پڑھیاں نے، کسی بھی چوکسات چھڑیاں نے، کسی ساریاں نمازاں بھی نصیب نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ایک چھوٹی جی گل دسنی ہے کہ یہ جتنی بھی عبادت کسی کیتی ہے، یہ مان کوئی نہ کرے، جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں کسی کو، میرے جا کو یا میرے کسی اور بھائی کو، وہ یہ ذہن چو گل نہ رکھے کہ میرے کو سارے روزے بھی نہیں لکھے گئے، ساریاں تراویحاں نہیں پڑھی ہوئی، میں اعتکاف بھی کسی وجہ تو نہیں بہ سکیا، تو پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ اس ذات کریم ذات تے پورا یقین رکھو، جڑا آخدا نا مینوں امید ہے کہ اللہ میرا آپ کام کرے گا، میں نہ دا ایمان ہی کمزور ہے، آپ کو یقین ہے اللہ جڑا جو اللہ کو منگی ہے اللہ دیندا ہے۔ جڑیاں تساں کیتیاں نے انہاں تے مان نہیں کرنا، تے جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان چوں جھانک کے اللہ کے دربار دے، اللہ کے حضور اپنے اندر شرمندگی ظاہر کرے اور آئندہ توبہ کرے، نیک کام کرنے کا ارادہ کرے، اللہ بخشنا ہے۔ پڑھنے دانا تو نمبر 2، ساڈی مسجد جامع کے اندر بڑے بڑے چودھری اللہ پاک انہاں دی عزتاں چ ہور عذاب فرمائے۔ ہر بندہ اپنا قانون چلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مسجد کے آداب نے کچھ شرعی تقاضے نے انہاں نوں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جڑی چدرا ہے یہ اظہار جڑا باہر دارے میں تو بڑے میدان میں ہر سال دکے نال میرے کو خان صاحب کو یا اور کچھ جڑے مسجد میں لگ جاتے ہیں انہوں کو اعلان کرایا جاتا ہے بھائی 8:30 بجے نماز پڑھی ہوئی، وہ پڑھی تھی 10:30، سارا مہینہ روزے رکھ رکھ کے مڑ تھی چودھری آ کے جھوٹ پلواندے ہو تے ٹلے لاڑ۔ اس مسجد تو آج تو پیچھے اللہ کا حکم نال نہیں ہونے لگا۔ صبح میں اعلان کیتا ہے جیسے تسی تشریف لایا ہے اس نماز کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، اس ویلے نماز پڑھی جائے۔ اور میرا خیال ہے تقریباً تسی آ گئے ہو، تے جڑا کوئی گھر میں اس انتظار میں کہ اتنے ایک چھری کوئی چل رہی ہے مطلب وہ تھلے نہ آ جائیے، اس چھری چلنا ہی چلنا ہے، کیونکہ جس جہاں اتنے قربانی کی نیت ہو جائے جس بکرے تو وہ کسائی تو بچ نہیں سکتا، پہلے دن کا بابا سے دوسرے دن میں ضروری ہونا ہے۔ اس واسطے آ جاؤ، تے جہے بندے کو گنجائش توفیق نہ ہوئی اللہ ہر بندے کو توفیق دے، ان شرمسار بھی نہیں کیتا جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔
جو قسمت برات یہ دین کی خدمت ہے، خان صاحب کی خدمت نہیں، کوئی احسان نہیں نہ ہوتے اور ساری خوش قسمتی ہے اللہ پاک نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو پہلے 15 دن دیکھا ہے بھائی مسجد کی حال ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کا مطلب ہے ساڈا مذہبی لیڈر اللہ پاک انہاں دی عمر دراز کرے اور گڈی بھاویں 5 کروڑ دی ہوئے ڈرائیور ایک دوانی نہ آوے اس گڈی دا کی فائدہ ہے؟ اس واسطے دین کی خدمت کرن لگیا بالکل ان سمجھو کہ جو میں کر رہا یہی میرے کام ہونا ہے تے اللہ پاک بڑا کرم کیتا ہے، بڑی خان صاحب کی سونی خدمت ہو گئی ہے، بڑا سونا مہینہ پورا میں طریقے نال ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزر گیا ہے۔ تو ہوں جناب بلا تاخیر خان صاحب دون طریقہ کار سمجھان دے بے نماز پڑھنی کے میں جنہیں جنازے ہر جنازے میں دسیا جاتا ہے بھائی جنہیں لگے طریقہ کچھ گھروں سے کہ نہیں گئے وہ تھے ہوں تو نہیں نہ سیکھ سکتے۔ بہرحال انہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے، اگر اپنی ڈیوٹی دیں گے اللہ پاک ہر بندے نے یہ تو خالی جوڑی لے کے نہ جاوے، بڑا سارا گھر ہے اللہ دے گھر ہے جانا ہے سارے میں جنت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح کے محترم ماسٹر فیض احمد صاحب اللہ تعالیٰ لمبی خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہگار بھی کیا نہ ہوں نہ امید ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں گناہگار آیا، گناہگار اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرمائیں گے یا نہیں۔ جو نماز پہ غرور کرے اسے اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ توجہ ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، نہ پتہ نہیں ہے رب تعالیٰ کو اس کی وہ عبادت قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ گناہگار آیا، اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ میں ہوں تو گناہگار، اتنا بڑا گناہگار، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرا ایمان ہے موسیٰ کلیم اللہ کہتے تھے کر دے گا، تب بھی اس نے مان لینا تھا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے بڑے طریقے سے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ کہا جا بازار دو چھوٹی چھوٹی سن کے لے، ایک پرانی اور ایک نئی، ایک روغن والی دوسری روغن کے بغیر، لا کر مسجد کے صحن میں رکھ دے۔ وہ گیا اور 2 سانگیاں لے کر آیا، ایک نئی روغن والی اور ایک دوسری پرانی ٹوٹی ہوئی، باہر رکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے بادل بچھائے اور بارش برسائی۔ چند لمحوں کے بعد فرمایا جا میرے مرید وہ دونوں اٹھا کے لے آ۔ جب وہ لے کر آیا سامنے رکھا، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا دیکھ دونوں میں بارش برسی ہے یا ایک میں برسی ہے، نوے میں برسی یا پرانے میں؟ کہنے لگا موسیٰ کلیم اللہ دونوں بھرے ہوئے ہیں، دونوں میں اللہ نے رحمت کی برسات برسائی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میرے غلام متقی پرہیزگار پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، گناہگار پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن رحمت کے لیے دامن کا مضبوط ہونا، عقیدے کا مضبوط ہونا۔ اور جو لوگ جنہوں نے ماہ رمضان مبارک میں عبادت کی ہے وہ یہ مت سمجھے کہ ہماری عبادت بڑی ہو چکی ہے بس کافی ہے، بلکہ مزید شکریہ ادا کرو۔ ایک حدیث پاک بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام میرے حجرہ مقدسہ میں تشریف لائے، میری طرف توجہ ہے یا گھر کی طرف فکر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام میرے حجرہ مقدسہ میں تشریف لائے اور چند لمحوں کی گفتگو کے بعد مصلی بچھایا اور رب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ فجر کا ٹائم ہوا تو بلال حبشی آپ نے اذان پڑھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی دعوت دے دی، یا رسول اللہ تشریف لے آؤ جماعت کا ٹائم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی کے دیوانوں، عاشقوں، میں نے تمہارے نبی اپنے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
نے کیا فرمایا؟ عائشہ صدیقہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا جس رب تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں مزید عبادت کر کے اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے 29 روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ اور خیرات دینے کی توفیق نصیب فرمائی، کہیں شیطان ذہن میں یہ نہ ڈال دے کہ جناب 12 مہینوں کی میں نے عبادت کر لیا ہے، اسٹارٹ کر لیا ثواب کو۔ برادران اسلام، جس رب نے توفیق دی ہے 1 مہینے میں عبادت کرنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت نصیب کریں تاکہ شکریہ ادا ہو جائے۔ اب آخری جملے سماعت فرمائیں، یہ عید، عید الفطر اور قربانی والے عید، یہ نبی کا تحفہ ہے۔ کس کا تحفہ ہے؟ نبی کا تحفہ ہے۔ کیسے نبی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب مدینہ المنورہ آئے تو یہودی لوگ کھیلا کرتے تھے 2 دن، جیسے ہمارے ہاں میلے وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میلے نہیں ہوتے، یہ میلے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انسان کی روح بھی میلی ہو جاتی ہے اور جسم بھی میلا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، 2 دن میلے منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جاہلیت کے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے ان 2 دنوں میں ہم کھیلتے تھے تو ہم اب بھی ہم کھیلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، میرے غلاموں ان دونوں دنوں سے بہتر 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں، ایک عید قربانی کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ تو یہ دونوں حضور علیہ السلام کے تحفے ہیں۔ نماز عید الفطر کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے توجہ ہے، سب سے پہلے آپ حضرات نے نیت کرنی ہے، کیونکہ اس نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی گناہ معاف فرما دے۔ توجہ فرمائیں، نیت کی تھی 2 تکبیر نماز واجب عید الفطر سمیت سب زائد تکبیروں کے، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے ابتدا کی پیچھے سلام دے، وہ طرف کعبہ خانہ کعبہ شریف دے، اللہ اکبر، یعنی نیت کرنا 2 تکبیر نماز واجب سمیت سب واجب تکبیروں کے یہ الفاظ ساتھ اضافہ کرنے ہیں۔ جب آپ نے پہلی تکبیر پڑھ لی اللہ اکبر، توجہ ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھ لینی ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیر انت۔ محمد خان بھائی بیان ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی، عام نماز میں نہیں پڑھی جاتی، اس کی نماز میں پڑھی جائیں گی۔ دونوں ہاتھ کانوں کے لوگ کے ساتھ لگانے، پڑھنے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو نیچے لٹکا لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر 2 تکبیر، پھر 3 تکبیر اللہ اکبر، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ رہے ہیں۔ امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد سب رکوع سجدے میں جائیں گے۔ دوسری رکعت میں جب آئیں گے امام صاحب الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے، قرآن شریف کے بعد رکوع میں جانے سے پھر 3 تکبیریں پڑھی جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 4تھی تکبیر پڑھی جائے گی تو رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ حضرات نے جانا نہیں ہے، کیونکہ جمعے کا خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، اس طرح عید کا خطبہ پڑھنا واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو وہ سب سے